بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ وہ کون سی تختی ہے جس میں اس کائنات کے سارے راز لکھے گئے ہیں؟ کس کے حصے میں کتنا رزق ہے اور کون کتنی عمر پائے گا اور اس کی زندگی میں کون کون سے حالات وقوع پذیر ہوں گے؟ کون کیسے مرے گا، یعنی اس کی موت کیسے واقع ہوگی؟ مختصراً یہ کہ اس پوری کائنات، زمین و آسمان میں موجود تمام پوشیدہ راز اس تختی پر موجود ہوں گے۔ اس تختی کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس تختی کو کیسے بنایا، یہ کیسی ہے، اور اس لوح محفوظ کے اندر کائنات کے کون کون سے راز تحریر۔ اس کے علاوہ یہ بھی جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کام کو کیسے سر انجام فرماتا ہے، لوح محفوظ پر کون سا فرشتہ تعینات ہوتا ہے، اور سب سے اہم سوال کہ ہر شخص کی تقدیر لکھی جا چکی ہے، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ کسی طریقے سے یہ لکھی تقدیر بدلی جا سکے؟ ان تمام سوالات کے جوابات جاننے کے لیے ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک فوری پہنچ سکے۔ ایک مسلمان کے لیے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے کے ساتھ ساتھ اس کے رسولوں، اس کی تمام آسمانی کتابوں اور اس کے تمام فرشتوں اور روز قیامت پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ لوح عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے تختی، محفوظ جس کا مطلب ہے جس کی حفاظت کی جائے۔ لوح محفوظ ایک ایسی تختی ہے جو کہ حفاظت میں ہے۔ زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 قبل لوح محفوظ کو تخلیق کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے جب قلم اور لوح محفوظ کو تخلیق فرمایا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھ، تو قلم نے سوال کیا اے رب ذوالجلال میں کیا لکھوں؟ تو اللہ نے حکم دیا اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک لکھ دے، لہٰذا قلم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اسی تختی کو لوح محفوظ کہتے ہیں جس میں تمام معلومات لکھی گئی ہیں۔ یہ لوح محفوظ تمام مخلوقات کی پہنچ سے بالاتر ہے، کوئی جن و انس اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ بخاری حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز لوح محفوظ میں لکھ دی اور پھر آسمان و زمین کو تخلیق کیا۔ اس حدیث کے علاوہ قرآن پاک میں بھی مقامات پر لوح محفوظ کا ذکر ملتا ہے۔ سورہ البروج میں ہے کہ بلکہ یہ قرآن ہے جو کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد خداوندی ہے کہ ہم نے ہر چیز لوح محفوظ میں شمار کر رکھی ہے۔ ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز، حتیٰ کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ تمام آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ میں محفوظ کر رکھی ہیں۔ لوح محفوظ کو اللہ نے سفید موتیوں سے بنایا ہے اور اس کے ورق سرخ یاقوت سے بنے ہیں۔ اس کی تحریریں نور سے لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے لوح محفوظ کو سفید موتیوں سے پیدا کیا اور اس کے ورق سرخ یاقوت کے ہیں اور اس کا قلم نور کا ہے اور اس کی لکھائی بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر روز لوح محفوظ کی جانب 360 مرتبہ نظر فرماتا ہے، چنانچہ اللہ کسی کو پیدا کرتا ہے تو کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو رزق دیتا ہے، کسی کو عزت سے نوازتا ہے تو کسی کو ذلت سے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ لوح محفوظ کی لمبائی زمین و آسمان کے برابر ہے اور چوڑائی مشرق و مغرب کے برابر ہے۔ لوح محفوظ عرش کے دائیں جانب موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لوح محفوظ پر درج ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔
لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو تعینات کیا گیا ہے، لہٰذا حضرت اسرافیل علیہ السلام لوح محفوظ کے پاس اللہ کے عرش کے دائیں جانب موجود ہیں، مگر اللہ کی موجودگی کے باعث انہوں نے اپنا سر اور نظریں جھکائی ہوئی ہیں، جبکہ لوح محفوظ ان کی گود میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی کام کو سرزد کرنا ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کن، تو لوح محفوظ آ کر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سر سے ٹکراتی ہے تو وہ اپنی نظریں اوپر اٹھاتے ہیں، اگر تو وہ حکم آسمان والوں کے لیے ہو تو حضرت اسرافیل علیہ السلام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ذمے وہ کام لگا دیتے ہیں، اگر وہ حکم زمین والوں کے متعلق ہوتا ہے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیتے ہیں۔ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت کے دن لوح محفوظ کا حساب ہوگا۔ لوح محفوظ کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تو نے میرے سارے حکم پہنچا دیے؟ تو لوح محفوظ حامی بھرے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھیں گے تمہارے حق میں کون گواہی دے گا؟ تو وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا نام لے گا۔ پھر اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سے دریافت کریں گے تو حضرت اسرافیل علیہ السلام جواب میں بولیں گے جی رب العالمین، تو لوح محفوظ یہ سن کر بولے گی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ لوح محفوظ اس لیے یہ کہے گا کیونکہ وہ اللہ کے عذاب اور قہر سے ڈر رہا ہوگا، اور جب اس کو نجات ملے گی تو وہ اللہ کی تعریف بیان کرے گا۔ آخر میں بات کرتے ہیں کیا لوح محفوظ کی تقدیروں کو دعاؤں سے بدلا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے روایات میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی وہ تقدیر جو عام انسانوں کی دعاؤں کے باعث اللہ تعالیٰ بدل دیتے ہیں۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں اور انبیاء کرام کی دعاؤں کے باعث بدل دیتا ہے۔ تقدیر کی تیسری قسم وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ پر تحریر ہے اور اس کو ہرگز بدلا نہیں جا سکتا۔ لوح محفوظ پر جو بھی درج ہے اس کو کسی صورت بدلا نہیں جا سکتا۔ ہاں البتہ وہ تقدیریں جن کو اللہ تعالیٰ صحیفوں کی شکل میں فرشتوں کو عطا فرماتا ہے، وہ تقدیریں اللہ کی نیک اور پرہیزگار بندوں کی دعاؤں کے زیر اثر بدلی جا سکتی ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کمنٹس میں ڈن کر دیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔